اب اسی تناظر میں آپ کو بتاتی ہوں جو امیر ممالک ہیں ان کی ایک نئی فہرست سامنے آئی ہے. ہم بھی ہیں اس میں, سن لیں آپ ابھی اتنا دیکھیں اس میں کیا کیا ہے. اچھا, سوئس بینک کے عالمی مالیاتی ادارے UBS کی گلوبل ویلتھ رپورٹ ہے 2026 کی. یہ بتاتی ہے کہ ایک بالغ فرد کی اوسط دولت کے لحاظ سے, یعنی ایک انڈیویجول ہے, ایڈلٹ ہے, اس کی جو ایک اوسط دولت ہونی چاہیے اس لحاظ سے یہ ایک میٹرکس بنائے گئے ہیں, پیمانہ بنایا گیا ہے. تو سوئٹزرلینڈ پہلے نمبر پر ہے امیر ترین ممالک میں, امریکہ دوسرے نمبر پر ہے اور لگزمبرگ تیسرے نمبر پر ہے. اچھا, میڈین ویلتھ یعنی کہ اوسط جس کی انکم ہے ایک عام آدمی کی, ایک عام شہری کی, اس لحاظ سے پھر آپ بتا دیں کیا ہے. تو پھر میری بات سنیں, اس لحاظ سے تو ابھی تو ہمارے یہاں پر تو وہ 8,400 والی بات ہی چلے جا رہی ہے. تو اوسط انڈیویجول دولت کی جب بات ہوگی تو پھر ہم تو خیر بہت ہی پیچھے کہیں قطار میں ہیں. بیلجیم, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور ڈنمارک بھی نمایاں ممالک شامل ہیں اس فہرست میں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف اوسط دولت کسی ملک کی حقیقی خوشحالی کی مکمل تصویر پیش نہیں کرتی, کیونکہ چند انتہائی امیر افراد مجموعی اوسط کو بڑھا سکتے ہیں. ویری کریکٹ. اس کے برعکس میڈن ویلتھ یہ ظاہر کرتی ہے کہ دولت معاشرے کے عام شہریوں میں کس حد تک تقسیم ہے. یعنی اصل پیمانہ پہ میڈن ویلتھ ہوئی نا, جو ایک عام شہری کی دولت کے بارے میں بتائے, ورنہ تو جو بلینئرز ہیں, ٹریلینئرز ہیں, ان کے بارے میں تو پھر سب کو ہی پتا ہے, وہ فنگر ٹپس پہ آپ میڈن ویلتھ آئی گیس کی یہ ہے کہ وہ پور ٹو رچ کی ریشو کیا ہے اور ویلتھ کس حد تک ڈیوائیڈ ہوئی ہے. یہ رپورٹ بس یہیں پہ آ کے رک گئی ہے, مطلب اس کے آگے نہیں بتایا انہوں نے. آگے پہ آپ پاکستان کا نام دیکھنا چاہ رہی ہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں ہمارا ریجن جو ہے, ہم ایکچولی ہمارے ملک میں 8,400 ماہانہ کمانے والا شخص جو ہے نا وہ غریب نہیں ہے شمار ہوتا. وہ اس سے اوپر اگر 8,500 اگر میں کما لوں گا تو میں امیر ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دولت کی باتیں سوچیں. آپ لوگوں کو جو سبسڈی ہمیں جو ملتی ہے ہم سب کو, وہ 8,400 کی بنیاد پہ ملتی ہے. یعنی اگر آپ اس سے زیادہ کمائیں, 8,500 کما رہے ہیں, تو پھر آپ اس سبسڈی کے مستحق نہیں ہیں. امیر ہیں, دولت مند آدمی ہیں. امیجن پورا مہینہ نکالنا آپ نے.